الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، یہ بات ہمیں اس مبارک سورت کی ابتدائی آیتوں کے شروعات میں ملی کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، لڑائی کی سورہ، وہ سورت کے جس میں لڑنے مرنے مارنے کا حکم ہے. اور گزشتہ جتنی بھی آیتیں آپ نے دیکھی کہ ان میں یہ باتیں بھی تھیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان و اعمال صالحہ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کی محنتیں ہیں، ان کے بارے میں اجر، عاقبت خیر، اور جو منکر ہیں ان کے بری عاقبت، اور یہ سب باتیں آ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھی آپ کو پڑھ کر سناتے تھے صحابہ کرام. اب محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضرین دو طرح کے ہوتے تھے، یعنی ہر جو آدمی جو وہاں موجود ہوا کرتا تھا ضروری نہیں تھا کہ وہ 100% اہل ایمان ہو، اور اس کے اور حضرات صحابہ کرام مہاجرین انصار کے ایمان کی طرح ایک صنف اور پیدا ہو گیا تھا، ایک شجرہ خبیثہ پیدا ہو چکا تھا جنہیں منافق کا نام دے دیا گیا قرآن کریم میں. انظر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگ آپ کے محفل میں ایسے ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ لولا نزلت سورہ، کیوں ایسی کوئی صورت نازل نہیں ہوتی، ایسی آیتیں کیوں نازل نہیں ہوتی کہ جن میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دے کہ جاؤ مارو اور مر جاؤ، اپنے آپ کو موت کی دہانے تک دھکیل دو، اور جو میرے دشمنان ہیں ان کی گردنیں اڑاتے پھرو. لولا نزلت سورہ، کاش نازل ہو جاتی کوئی ایسی آیتوں پر مجموعہ سورت کہ ذکر فیہا القتال، سورۃ محکمہ وذکر فیہا القتال، ایک ایسی صورت نازل ہو کہ جس کی حکم اٹل قطعی حکم ہو کہ اب اللہ کے لیے تمہیں نکلنا ہے، مرنا ہے، مارنا ہے، جو کچھ ہونا ہے ہونے دو، کسی بھی حالت کے مقابلے کے لیے تیار رہو، چاہے جان جائے یا کسی دشمن کی جان لے لی جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسی طرح کی تمنا کرتے ہیں، کاش ایسی صورت نازل ہو. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ، تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے پسندیدہ ہیں، اور یہ ویسے بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت کو یہ کام اپنے بندوں کے ذریعے سے، آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے
اللہ رب العزت کو یہ کام کرانا ہے. یہ جھنڈا تو پوری دنیا میں ان کے ہاتھوں لہرائے گا، اور پھر کوئی مائی کا لال اس جھنڈے کو نہیں اتار سکے گا، یہ ہمیشہ لہراتا رہے گا. تو جب سورت نازل ہو، اور جب سورت نازل ہو گئی اور حکم بھی مضبوط، اور ایسے حکم کہ دوبارہ اس کی تبدیلی کی کوئی امکان نہیں، جہاد قیامت تک فرض ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ. جب یہ سورت نازل ہو گئی اور اس میں قتال کا حکم آیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرمائیں گے ان لوگوں کو جن کی دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے. آپ مشاہدہ فرمائیں گے ان کو عجیب حالت میں. کس حالت میں؟ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان پر موت آ گیا ہو، موت نے ان کو دبوچ لیا ہو، ان کی آنکھیں نکلی ہوئی ہوں گی. فَأَوْلَى لَهُمْ، دو ترجمہ ہے اس لفظ کا، اور دونوں بالکل برمحل. اولا لہم، ان کے لیے تو پھر تباہی ہے. اگر اس حالت میں جیے اور اس حالت میں مر گئے تو وہ جہنمی ہے، ان کے لیے پھر تباہی کے علاوہ اور کیا ہے. ویل تو ویسے بھی جہنم کا ایک نام ہے. اولا لہم کا معنی بھی ہے ان کے لیے ویل ہے، فویل للمصلین. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. یہ جو نفاق انہوں نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے، دماغوں میں پال رکھا ہے، اس نفاق کے بجائے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ طاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبری کریں. جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے دل و جان کے ساتھ اسے قبول کریں، جس طرح بقیہ لوگ کر رہے ہیں. ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر عمل کرنا کوئی نئی بات اور اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ خلفائے راشدین، یہ مہاجرین کبار، یہ عظیم الشان اور اولو العزم باہمت انصار، یہ تو ان کے سامنے ہے یار. دل و جان سے ہر چیز میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک ربنا وسعدیک، جو بھی حکم آئے سر آنکھوں پہ ملتے ہوئے دوڑنے لگے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح کرو. طاعت وقول معروف، قول معروف، ایمان اور اخلاص، یہ تو تم لوگوں کے لیے بہتر ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اگر اللہ کا یہ قطعی حکم نازل ہو جائے کہ جاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑو، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ کو اپنی طرف سے صداقت دکھا دیتے، اللہ تو ہر حالت میں ان کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور اللہ کے علم قدرت سے وہ خارج بھی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتے. اگر وہ بھی خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العزت کو اخلاص و تقوی دکھاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہت بہتر تھا ان کے لیے. لیکن نصیب کی بات ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر آگے بڑھتے، انہوں نے نفاق اپنے دلوں میں پالے. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ لڑائی کے لیے نکلنا ہے اور لڑنا اور مرنا ہے، تو اب آنکھیں نکل گئی کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اپنے آپ کو کیوں مروا لیں. اس لیے پریشان ہو گئے اور ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں. جبکہ اہل ایمان کو اسی بات پر خوشی ہوئی، وہ تو چاہ رہے تھے، اسی بات کی طلب کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ کاش ایسی صورت نازل ہو، ایسی آیتیں نازل ہو جائیں، اللہ کا ایسا حکم آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ کے لیے جان دے دیں، اللہ کے دشمنوں کی جان لے لیں، اور قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا بھی ہو. تو فرق ہے، وہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی لوگ ہیں، ان کی بھی عاقبت، ان کی بھی عاقبت انجام کار. اللہ کی تحویل اور ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کی حساب دینا ہوتا ہے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوئیں.
اللہ رب العزت یہ لمحات اور ٹوٹی پوٹی باتیں ہماری طرف سے قبول فرمائے اور ہماری نیکیوں میں حصہ فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.